کہنے کو میرے پاس الفاظ نہیں ہے. آج میں انتہائی خوش ہوں. مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اپنی خوشی کا اظہار کن الفاظ سے کروں. آج جمعیت علماء اسلام پاکستان اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی بہت بڑی جیت ہوئی ہے. یقیناً آپ لوگ بھی اپڈیٹڈ ہوں گے، خبریں دیکھ رہے ہوں گے، لیکن جس انداز کے ساتھ میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا، یقیناً آپ کے کان پہلی دفعہ سنیں گے اس طرح کی وضاحت کو. کچھ الفاظ تو قائد ملت اسلامیہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی عدالت میں کھڑے ہو کر کہہ دیے ہیں، لیکن ہم اس پر تھوڑا سا اور بھی جو ہے نا اس کو چار چاند لگانا چاہتے ہیں. مگر سب سے پہلے آپ لوگ ذرا اس کلپ کو سن لیجئے گا. مولانا صاحب کے چھلنے کا شاندار قسم کی انٹری کا کلپ ہے، ویسے دکھانا چاہتا ہوں، باطنوں کو جلانا چاہتا ہوں، اور چلیں آپ اس کو سن لیں پھر بات کرتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نے بیٹے کا کلپ تو چلا لیا، لیکن والد محترم مفکر اسلام جناب مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا کوئی تصویر بھی ہم نہ دکھائیں؟ لے جی، مفتی صاحب کی تصویر بھی دیکھ لیں. یہ دکھانا لازمی ہے کیونکہ میں بات ہی کچھ آگے ایسا ہی کہنے والا ہوں. جی یقیناً آپ لوگوں نے مولانا صاحب کا کلپ بھی دیکھا. شاندار انٹری تھی آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کا دیدار بھی میں نے کرا دیا. یقیناً آج میں بہت زیادہ خوش ہوں کیونکہ آج پوری امت مسلمہ کی بڑی شاندار جیت ہوئی ہے. ان لوگوں کو دوبارہ مسلمانوں پر مسلط کرنے کی ایک دفعہ پھر مضمون کوشش کی گئی جن لوگوں کو 1974 میں مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے بغیر جنازے کے دفنایا تھا. اور سب سے مزے کی بات آپ کو بتاتا چلو، شاید کہ بہت زیادہ لوگوں کو بھی نہ پتہ ہو، اپنے جمعیت کے ورکروں کو ہو سکتا ہے نہ معلوم ہو. قائد ملت اسلامیہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب 72 سالہ زندگی میں، یعنی جو ٹوٹل قائد جمعیت کی عمر ہے، پہلی مرتبہ عدالت میں پیش ہوئے. اور مزے کی بات کہ قائد جمعیت کسی جرم کی مد میں عدالت پیش نہیں ہوئے، بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور اس میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے چیف جسٹسز کی غلطی یا بدعنوانی یا ان کے جرم کو سدھارنے کے لیے قائد جمعیت جناب مولانا فضل الرحمان صاحب عدالت میں پیش ہوئے. قائد جمعیت نے خود اپنا کوئی جرم نہیں کیا تھا اور نہ ہی اس سے پہلے 72 سال میں کبھی پیش ہوئے ہیں عدالت میں. یعنی ایک طرح سے اس وقت قائد جمعیت جناب مولانا فضل الرحمان صاحب پوری دنیا کے مذہبی و سیاسی رہنماؤں میں واحد اور پہلے سیاستدان بن گئے جو عدالت میں ایک دفعہ صرف پیش ہوئے، اور وہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموس پر چوکیداری دینے کے لیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دشمن ہیں ان کو زمین بوس کرانے کے لیے، ان کو زمین بوس کرنے کے لیے. کیا بات ہے! آج قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے والد محترم کی یاد تازہ کر دی. یاد رکھیے گا کہ سب سے پہلی مرتبہ اس فتنے کو مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے 7 ستمبر 1974 میں زمین بوس کیا تھا، اور پھر وقتاً فوقتاً اس فتنے کی مدد بھی کی جاتی رہی، اور اس فتنے کو اٹھانے کی اور پاؤں پر کھڑا کرنے کی مضموم کوششیں بھی ہوتی رہی. اور سب سے پہلے یہ کوشش پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف نے کیا تھا. میں آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں، اگر کسی کے پاس میری اس دلیل کو، میری اس بات کو توڑنے کے لیے دلیل ہے، کوئی ہتھوڑا ہے، کوئی جواب ہے تو سامنے لے آؤ. سب سے پہلے نون لیگ نے اس فتنے کو پاؤں پر کھڑا کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اس وقت بھی جمعیت علماء اسلام پاکستان نے نون لیگ کے ناک میں چنے چبوائے تھے، اور پھر اس کے بعد وقتاً فوقتاً یہ کوششیں ہوتی رہی، ڈائریکٹ بھی ہوتی رہی، اور سپریم کورٹ کے ذریعے بھی یہ کوششیں ہوتی رہی، اور یہ آخری مرتبہ بھی سپریم کورٹ کے ذریعے ناموس رسالت پر حکومت وقت حملہ آور تھی، اور سپریم کورٹ کا خود بھی اس میں کردار تھا. یقیناً یہ بیرونی طاغوتی طاقتیں جو ہوتی ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اس قسم کی بدامنی، کیونکہ اس کے ساتھ بہت بدامنی پھیلتی ہے، اور اب بدامنی کو پلایا جائے. بہرحال آج یقیناً ہمارا سر فخر سے بلند ہے، بہت زیادہ بلند ہے. ویسے تو جمعیتی ہونے پر فخر کس کو نہیں ہوگا، لیکن میرے خیال سے آج وہ جو پیک تھا وہ پیک ہم نے ٹچ کر لیا، کیونکہ قائد جمعیت 72 سالوں میں پہلی مرتبہ عدالت میں پیش ہو رہے ہیں، اور وہ بھی نواز شریف، عمران خان، زرداری کی طرح چوری چکاری، بدعنوانی اور کرپشن میں نہیں، بلکہ کسی اور کی غلطی، بدعنوانی اور 2 نمبری یا جرم کو سدھارنے کے لیے، اور وہ بھی سپریم کورٹ عدالت عالیہ میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے چیف جسٹسز کی غلطیوں کو سدھارنے کے لیے. یقیناً یہ ہمارے لیے بہت خوشی کا مقام ہے. مجھے اجازت دیجیے، والسلام.